سب سرکار عالی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، دیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مصطفیٰ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی عیش و عشرت اور جہاں کی فانی نعمتوں میں دل نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ زہد و تقوی، پرہیزگاری اور نیک اعمال کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور بلکہ زاہدوں کے اور عبادت گزاروں کے بھی آپ سردار ہیں۔ آپ دنیا سے کمال بے رغبتی اور ہمیشہ دنیا کی نسبت ہی آخرت کو پسند کرتے تھے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت والی زندگی گزاری حضور علیہ السلام نے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ ہم ذرا سا مال جس کے پاس ہوتا ہے اس کی آہو بھگت کرتے ہیں، اور ہم مال ہی کو سارا کچھ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہونی چاہیے، مال آنا چاہیے، مگر میرے مصطفیٰ نے مال کو ترجیح نہیں دی، مال کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا، تو آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا، پانی مانگا کہ ہاں مجھے پانی پلاؤ۔ لہذا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پانی پیش کیا۔ وہ پانی کیسا تھا کہ اس میں شہد ملا ہوا تھا، میٹھا شہد ملا پانی ہم نے پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ شربت ہاتھ میں لیا تو آپ پر رکت طاری ہو گئی، آپ سسکیاں لے لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ کی کیفیت نارمل ہوئی، کچھ سنبھلی، تو ہم نے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ آپ کیوں روئے ہیں؟ رونے کا سبب تو کیا ہے ابو بکر؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی رونے والی بات ہے کہ آپ کو پانی دیا گیا شہد سے ملا ہوا اور آپ رونے لگ گئے؟ یہ ابو بکر کوئی رونے والی تو بات نہیں ہے، آپ رونے لگ گئے، اے خلیفہ رسول ہوا کیا ہے؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، ایک دن نا میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دھتکار رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں، دفع ہو جا، نکل جا، دفع ہو جا، آپ اس کو دھتکار رہے ہیں۔ وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اللہ کی، کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، آج آپ کے مزاج میں عجیب سا انداز دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا سونیا، عجب کیفیت دیکھی ہے کہ آپ کسی چیز کو جیسے دفع کر رہے ہیں، دفع ہو جا، نکل جا، آپ دھتکار رہے ہیں کسی چیز کو۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی، آپ دھتکار رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کس کو دھتکار رہا تھا؟ تو عرض کی، واللہ عالم ورسول عالم، مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نا دنیا میرے سامنے آئی تھی، یہ میرے سامنے دنیا بڑی خوبصورت بن کے آئی، اور میں نے اس سے کہا الیکا انی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، دفع ہو جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مزید فرمایا کہ آج جب پانی کی جگہ مجھے شربت پیش کیا گیا نا، تو مجھے آقا کی وہ بات یاد آ گئی ہے، میرے آقا کی وہ مجھے بات یاد آ گئی، اور دنیا کی بے رغبتی یاد آ گئی، اور مجھے خوف ہوا کہیں میں دنیاوی آسائشوں کا شکار نہ بن جاؤں۔ یار تھوڑی دیر کے لیے میٹھا پانی پیش کیا گیا ہے، آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، حالانکہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ یار یہ آ گیا چلو پی لو، میٹھا پانی آیا ہے، تو یہاں پہ تو علی جاب میٹھے پانی کی کیا بات ہے، ہم تو پیٹ بھر کے بریانیاں تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں۔
پھر بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، مگر قربان جائیں خلیفہ رسول پر، آپ کا خوف خدا کا عالم دیکھیں کہ میٹھا پانی آیا تو آپ نے کہا کہیں ہم آسائشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور آئیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق احمد میں آنسو بہاؤں، حب دنیا سے خود کو بچاؤں، ایسی توفیق دے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ اکثر حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کھجور دے جڑے پتے ہوندے نا جنہوں اس کو چھال کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور سرکاری آری وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگائے، کھردرے بان سے بنی ہوئی، یعنی جس کو کہتے ہیں مونج وغیرہ جو چبھنے والی ہوتی ہے، اس وان کے ساتھ جو ہے چار پائی بنی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں حضور لیٹے ہوئے ہیں اور حضور آرام فرما رہے تھے، چار پائی پر کوئی بستر یا کپڑا وغیرہ نہیں تھا، ایسے ہی تھی۔ اور جب سرکاری عالی وقار کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو چار پائی سے حضور کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نا مبارک جسم مبارک پر جو ہے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم کا یہ منظر اور دنیا سے بے رغبتی کا منظر دیکھ کر ظاہر ہے ایک عاشق رسول ہے، دل میں محبت رسول ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اس کی یہ کیفیت دیکھی تو رہا نہ گیا، دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کو زاروں کو تار روتے ہوئے دیکھا، فرمایا عمر کیوں روتا ہے؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ یار کوئی رونے والی بات ہے؟ تو مجھے ملنے آیا ہے اور آتے ہی رونا شروع کر دیا ہے، یار اے بھی کوئی گل رون والی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے آخری اور سچے رسول ہیں، بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا رتبہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے، آپ محبوب خدا ہو، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہو، سارے پیغمبروں سے، سارے رسولوں سے اعلیٰ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جس چیز نے رلایا وہ یہ ہے، یا رسول اللہ کیسر و کسرا روم کے ایران کے بادشاہ تو بہت عزت کے ساتھ رہیں، وہ تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے جوتے کے مطابق، آپ کے جوتے کے ساتھ جو ذرے لگے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا اور ایران کے بادشاہ آپ کے جوتے کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور رونا اس بات پر آیا ہے یا رسول اللہ، یہ جو کیسر و کسرا دنیاوی نعمتوں سے عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ پاک کے رسول ہونے کے باوجود زندگی بالکل سادہ، تو چار پائی پر بھی لیٹے ہیں تو وہ بھی بستر نہیں بچھایا آپ نے، اور آپ کے جسم اقدس میں جو وان ہے وہ دس گیا ہے اور نشان مبارک پڑ گئے ہیں۔ عاشق زار کی تشویش سن کر سرکار عالی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کافروں کے لیے صرف اللہ نے دنیا رکھی ہے اور آخرت میرے حوالے کر دی ہے، دنیا صرف ان کو دے دی ہے کہ دنیا کے اندر وہ عیش بھی کریں گے، عشرت بھی کریں گے، اور آخرت رب نے میرے حوالے کر دی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھا نہ سونا تھا، سلام اس پر
کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک میں کیسا پیارا اور نصیحت بھرا مدنی پھول ملا کہ سرکار فاروق اعظم اور سرکار علی وقار مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور سرکار اعظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کافروں کو صرف دنیا دی گئی ہے اور اللہ نے آخرت ہمارے حوالے کر دی. معلوم ہوا آقا نعمت مال کے جنت دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے. کاش ہم بھی یہ ذہن بنائیں اور یہ اپنائیں. دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے مگر کسی صورت میں بھی آخرت ہاتھ سے نہ جانے پائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس سے بھی کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہیں رہتا. یعنی جسے اپنے اعمال سے آخرت کا نفع پرافٹ مقصود ہو، جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرے، اللہ پاک ایسے نیک بندوں کو ایسے نیکوں کی توفیق دے دیتا ہے کہ ایسی ایسی وہ نیکیاں کر جاتے ہیں کہ اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے نیکیوں کا ثواب کئی گنا اللہ بڑھا دیتا ہے اور اخروی نفع اضافہ کر دیتا ہے. اور جس کا عمل صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل ہو، وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، تو اللہ پاک اسے دنیا سے صرف اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہوتا ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا، اور اس نے آخرت کے لیے کوئی عمل جو ہے نہ حاصل کیا. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب، آہ طغیان یا گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے جنگل سے چھڑا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، حقیقت ہے دنیا فانی ہے، یہ مٹ جانے والی ہے اور جلد ہی فنا ہو جائے گی. یہاں جتنا بھی عیش کر لیں، جتنا بھی مال جمع کر لیں، آخر فنا ہی کے گھاٹ اترنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا کا مال، دنیا کی دولت، یہاں کی فانی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں میں گر کر گئی. آہ کاش ہم دنیا کی بجائے آخرت کے طلبگار ہو جاتے، کاش ہمیں فکر ہوتی دنیا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں جو ہے ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجئے کہ کیا میں تمہاری دنیاوی مال، دولت، چاندی، سونا، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات، اچھے اور عمدہ بہترین